اسلام میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج سے قبل یہ عرض سن لیجئے، اللہ وحدہ لا شریک نے ہر نبی کو اس کی شایان شان معراج عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو معراج عطا کی گئی، دور پہ بلایا گیا، ان سے کلام کیا گیا۔ یہ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی معراج ہے۔ حضرت ابراہیم کو آسمانوں پر بلا کر پھر پوری زمینوں پہ گھما کر انہیں پوری ملکوت سماوی اور ملکوت ارضی ان تمام مخلوقات کی اللہ وحدہ لا شریک نے سیر کروائی۔ یہ جناب حضرت ابراہیم کی معراج ہے۔ حضرت سیدنا ادریس کو میرے اللہ کریم نے جنتوں میں بلایا، زندہ حضرت ادریس جنت میں گئے، یہ آسمانوں پہ جا کے پھر جنتوں کے اندر چلے جانا، یہ حضرت سیدنا ادریس کی معراج ہے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یہ اس کا اعلان ہے۔ الغرض ہر ایک نبی کو اس کی شان کے مطابق میرے رب قدیر نے معراج عطا فرمائی۔ لیجئے 27ویں شب ہے، رجب المرجب کا مہینہ ہے، رات کی تاریکی ہے، رات کی تاریکی ہے، بادل چھائے ہوئے گئے، توجہ، رات کا وقت ہے، بادل چھائے ہوئے گئے، ستارے بھی ڈوب گئے، چاند تو ہے ہی نہیں، گپ اندھیرا ہے۔ میرا نبی آپ حتیم کعبہ کے اندر آرام فرما رہے ہیں، اتنے میں جبریل آئے، میرے نبی کو رب کا پیغام دیا، میرے نبی کو رب کا پیغام دیا اور عرض کی یا رسول اللہ ان اللہ یقرئک السلام، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، وَإِنِّي وَهُوَ يَدْعُوكَ إِلَيْهِ، اور آپ کو اپنی بارگاہ میں دعوت دے رہا ہے، وَإِنِّي حَامِلُكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، میں آپ کو رب کی بارگاہ میں لینے آیا ہوں، ادھر سے مجھے بھیجا گیا ہے، میں ادھر آپ کو لینے آیا ہوں، ادھر لے کے جاؤں گا۔ اور یا رسول اللہ آقا جی اللہ وحدہ لا شریک یہ آپ کو اوپر اس لیے بلا رہا ہے تاکہ آپ کو ایسی عزتیں عطا کرے کہ اس سے قبل نہ کسی نے وہ عزتیں پائیں، نہ سنی، نہ دیکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اب شاعر کیا کہتا ہے کہ آ گئی ہے ساقیے طیبہ کی باری، آ گئی ہے ساقیے طیبہ کی باری، واہ واہ اٹھ گئی قصر دنا سے پردہ داری، واہ واہ یوں تو حاصل ہر نبی کو رتبہ معراج ہے، پر تیرے معراج کی ہے شان پیاری، پر تیرے معراج کی ہے شان پیاری۔ آگے ذرا چلیے، ارینی کہتے بھی ہیں لن ترانی اے جوان، یہاں بھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جس گھڑی دور پہ پہنچے اللہ کریم سے ہم کلام ہوئے، باتیں اتنی پیاری تھیں کہ دل بے قرار ہو گیا۔ دل نے کہا اے کلیم جس کا کلام اتنا سونا ہے وہ خود کتنا سونا ہوگا۔ تڑپ آ گئی، تمنا چاہت دل میں آ گئی کہ میں اس رب کی جلووں کو بھی دیکھ لوں، اس کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں۔ لہذا حضرت موسیٰ نے عرض کی ربی ارنی انظر الیک، مولا مجھے اپنا حق دکھا دے۔ میرے رب نے فرمایا لن ترانی، اے کلیم ہرگز تو مجھے دیکھ نہیں پائے گا۔ اب جناب کلیم کی جگہ کوئی اور ہوتا اتنا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس کی وجہ یہ گئے کہ ہم ہزاروں دعائیں کرتے گئے کوئی جواب نہیں آتا ہے۔ لیکن سجنوں یاد رکھو سارے ایک جیسے نہیں
ہوتے نبیوں ولیوں کو میرے رب نے بڑا مقام عطا کیا ہوتا ہے. چنانچہ حضرت کلیم کو جب جواب ملا کہ بس میں دیدار نہیں کر پاؤں گا, حضرت کلیم کا دل بے قرار ہو گیا. اطمینان قلبی کے لیے میرے رب نے فرمایا وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ إِلَى الْجَبَلِ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. او پیارے کلیم, لیکن تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ, اگر تو نے اسے دیکھنے کی تاب رکھی تو پھر میں تجھے اپنا آپ عطا کر دوں گا, تجھے اپنا آپ دکھا دوں گا. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. ادھر ایک نور کی تجلی دور کے پہاڑ پہ ڈالی گئی, پہاڑ سارا ریزہ ریزہ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدہوش ہو کے گر پڑے. توجہ ہے نا. اب شاعر کیا کہتا ہے, ادھر 9 بار کی دعائیں ربی ارینی 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 ربی ارینی. مولا اپنا جلوہ دکھا. کتنی بار بھائی اونچیا اونچیا, کتنی بار؟ 9 بار دعائے مجھے اپنا جلوہ دکھا. ہر بار انکار لن ترانی لن ترانی لن ترانی, ہرگز تو مجھے دیکھ نہیں پائے گا. ادھر کا وہ معاملہ ہے اور ادھر ذرا دیکھیے, جب میرا نبی آرام کر رہے ہیں خود میرا رب جبریل کو بھیج کے میرے نبی کو بلا رہا ہے. اور پھر جب میرا نبی او آسمانوں سے اوپر اللہ کے جلووں کو دیکھنے اس کے عرش کے قریب جا رہا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے بلکہ آواز آتی ہے ادن منی ادن منی ادن منی, اور نیڑے آ جا اور نیڑے آ جا اور قریب آ جا. ارنی کہتے بھی ہیں لم ترانی اے جواب, ارنی کہتے بھی ہیں لم ترانی اے جواب. ادن منی کہہ دیا خود آئے, ادن منی کہہ دیا خود ذات باری. ادن منی کہہ دیا خود ذات باری. حکم ہوتا ایک جوڑے کو اتارو اے کلیم. بھئی آگے پہنچ گئے. او وادی طوا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ایک درخت میں سے آگ نکل رہی ہے تو اپنی زوجہ سے فرمایا, سفر میں تھے, کہ تم ادھر رکو میں جاتا ہوں آگ لے کے آتا ہوں, یہاں پر لکڑیاں جلائیں گے بیٹھیں گے پھر آگ تاپیں گے. ادھر قریب گئے تو دیکھا وہاں سے آگ تو جل رہی ہے لیکن نہ دھواں ہے نہ گرمی ہے. اس قسم کی آگ پہلی دفعہ دیکھی, لیکن اس سے پہلے حکم ہو گیا فَخْلَا نَعْلَيْكَ فَخْلَا نَعْلَيْكَ, نالین اتار کے آئیے, جوتے اتار کے آئیے, نالین اتار کے آئیے. حضرت موسیٰ نے نالین اتارے اور جب میرا نبی عرش پہ گئے, یہ کوئی عقیدے کے حوالے سے ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے لیے قطعی دلائل کی ضرورت ہو, تاہم جب سیرت و تاریخ کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ میرا نبی جب عرش پہ گئے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے جوتے اتاروں. حکم آیا لا تخلا نالیکا حبیبہ, اپنے نالین کو مت اتاریے. میرے رب قدیر کی طرف سے حکم آیا محبوبہ اپنے جوتے نہ اتاریے, اس لیے کہ میرا عرش چاہتا ہے کہ وہ آپ کے قدموں کے بوسے لے لے. سبحان اللہ, سبحان اللہ کی آواز آ جائے. اللہ اکبر. اب شاعر کیا کہتا ہے کہ حکم ہوتا ہے کہ جوڑے کو اتارو اے کلیم, حکم ہوتا ہے کہ جوڑے کو اتارو اے کلیم, اور تیرے جوڑے کے تلے کونین ساری.
یہاں کئی لوگوں نے بیسیں شروع کر دی، او جی نہیں نہیں نبی پاک تے جتیاں پاک کے نہیں گئے سن۔ میں نے کہا ذرا خود غور کر، اگلے محلے میں جائے پہلے جوتے بندہ پہنتا ہے، تو جب اتنا لمبا سفر درپیش ہو بندہ ننگے پاؤں کبھی بھی نہیں نکلتا، لیکن ہم نے 2 منٹ کے لیے تیری بات کو تسلیم کر لیا کہ میرے آقا کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، پیار سے میرے نبی پاک کے قدموں کے تلے نالین نہیں تھے، وہ گھر سے ہی پہن کے نہیں گئے تھے۔ 2 منٹ کے لیے میں مان لیتا ہوں، لیکن میرا دعویٰ پھر بھی ذرا دیکھنا، پھر میرا مطلوب و مقصود جو میں بیان کرنے لگا ہوں اس کی میرا آج کا اندازہ لگانا۔ میں نے کہا 2 منٹ کے لیے نبی پاک کے جوڑے نہیں تھے، جوتے نہیں تھے، لیکن یہ تو بتا پاؤں تو تھے نا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ کیا کہنے، واہ تو بھائی پاؤں تو تھے نا، تو جب میرے نبی کے پاؤں ہیں تو پھر مجھے کہنے دے، چل جوتے نہیں بولتے، پھر مجھے کہنے دے عرش نیچے نبی کے قدم اوپر، 7واں آسمان نیچے میرے نبی کے قدم اوپر، یہ سدرا نیچے میرے نبی کے قدم اوپر، کل کائنات نیچے پر میرے نبی کے قدم اوپر ہیں، تو پھر مان لینا یہ ساری دنیا مل کر میرے نبی کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتی ہے۔